بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوا سنا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکالے، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ افلاک رو رہے ہیں، زمیں بھی اداس ہے، آنسو بہا رہی ہے فضا آپ کی موت پر۔ محترم سامعین، کچھ دن پہلے میرے استاد محترم، میرے مرشد، میرے مربی مولانا فہیم صاحب انتقال کر گئے۔ دل بہت غمزدہ ہے۔ میں ان کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا۔ وہ کیسی شخصیت تھی جس کو اس دھرتی نے کھو دیا ہے۔ مولانا سے میں نے ترمذی شریف، نسائی شریف پڑھی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سیکھا، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ میرے استاد، میرے مربی مولانا فہیم صاحب بہت ہی نرم و نازک طبیعت کے مالک تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے، اپنی مثال خود تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کے ایک خاص خادم تھے اور لاکھوں دلوں میں بسنے والے تھے۔ ہم ان کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے چاند کہتے تھے۔ اگر کوئی رائے وین کا چاند کہے تو اس سے مراد مولانا فہیم صاحب ہوتے ہیں۔ بہت ہی عبادت گزار، متقی، تہجد گزار تھے، مفکر اسلام، مبلغ دین تھے۔ ان کی وفات کے موقع پر جب میں نے ان کی زیارت کی تو یقین کرے زندگی میں ایسا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کا۔ بہت ہی نورانی چہرہ، اور نورانی کیوں نہ ہوتا، انہوں نے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا سب اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بہرحال جب ایسے پروانے اٹھ جائیں، وہ محفل جمے یا اجڑے، کسی کو اس سے کیا غرض، شمع جلے یا بجھے، کسی کو اس سے کیا واسطہ، چمن میں بہار اترے یا خزاں برسے، کسی کو اس سے کیا تعلق، جب جان محفل نہ رہا تو ہنگامہ محفل چہ مانا، جب فروغ شمع نہ رہا تو شمع کی لو سے کیا حاصل، جب خوشبوئے چمن اڑ گئی تو سوکھے پھول پتوں کا کیا فائدہ، جب رنگ گلستان نہ رہا تو خالی گل بوٹے کس کام کے۔ حضرت مولانا فہیم صاحب ایک شخص نہیں تھے، بلکہ گلشن وطن کا مہکتا ہوا ایک گلاب تھا، جس کی خوشبو نے وطن کو اور وطن کی در و دیوار کو مہکا رکھا تھا۔ مولانا ایک فرد نہیں بلکہ افق پاکستان کا ایک آفتاب تھا، جس کی عالم تاب کرنوں نے پورے ملک کو چمکا رکھا تھا۔ مولانا جیسے لوگ نہ تو آئے دن پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی قدرت روز روز کسی کو منظر عام پر لاتی ہے۔ یہ لوگ خاص ماؤں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، خاص آغوش میں پلتے ہیں، خاص باہوں میں جھولتے ہیں، خاص ہاتھوں میں پرورش پاتے ہیں، خاص کندھوں پر کھیلتے ہیں، خاص نظروں میں رہتے ہیں، خاص وقتوں کے لیے ان کو تربیت دی جاتی ہے، اور خاص مقصد کی تکمیل کے لیے کسی قوم میں ابھارے جاتے ہیں۔ یہ لوگ سستے نہیں ہوتے، سہل نہیں ہوتے، ان کے لیے ملکوں کو برسوں گردش کرنی پڑتی ہے۔ آسماں خاک چھان کر ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے۔ موتیوں کے لیے صدف کو برسوں گہرے سمندروں میں مراقبہ کرنا پڑتا ہے۔ ان دداوروں کے لیے نرگس کو بہت آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ یہ افراز زمین کا نمک ہوتے ہیں، یہ لاکھوں دعاؤں کا ثمر ہوتے ہیں، ہزاروں آہوں کا اثر ہوتے ہیں، سینکڑوں ذہنوں کا عطر ہوتے ہیں۔ ان کے حسن عمل سے معاشرہ اپنا اعتبار بڑھاتا ہے، اور ان کے وجود سے دنیا میں ملک اچھا نام پاتا ہے، مگر یہ ایک ساتھ میں ملک کی عظمت مٹی میں مل گئی۔ ایک لمحے میں محفل کی جان نکل گئی اور ایک شوخی میں دھرتی کی آبرو کھو گئی۔ وہ لوگ ہم نے ایک شوخی میں کھو دیے جن کو ڈھونڈا تھا زمانے کی خاک چھان کر۔ اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے،
اور ان سے محبت کرنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔